بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل اور دماغ کچھ اس طرح بنایا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو۔ یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اور انسانی شکل میں سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے، تو یہ بھی خیالات اور وسوسے انسان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے؟ تو آخری سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں ایسی ہیں، بالخصوص سورہ ناس کے، جس میں ان وسوسوں کا علاج بتلایا گیا، اور وہی اس صورت کا موضوع ہے۔ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ وسوسہ آنے لگتا ہے، خواہ نیک آدمی ہو یا برا ہو، یعنی ایسا وسوسہ آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یعنی اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور نعوذ باللہ جنت ہے تو کہاں ہے، وہ جو آسمان و زمین سے چوڑی جنت ہے وہ کہاں ہے، اور ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی تو وہ کہاں ہے۔ تو یہ سارے تو حدیث شریف میں بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو یعنی پریشان ہوں اس اعتبار سے کہ ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان سے نکالنا جل کر کوئلہ بن جانے سے زیادہ مجھے گراں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے جواب میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات اسی طرح ایک صاحب نے عرض کی، تو حضرت نے فرمایا کہ پریشانی کی بات نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، اور چور ڈاکو اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو۔ جہاں مال ہی نہیں، خالی ہے، تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ شیطان بھی اسی کے دل پہ حملہ اور وار کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہو۔ تو بہرحال یہ شیطان کی طرف سے اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ شیطان جو سرگوشی کرتا ہے، نجوہ کا معنی ہے سرگوشی کرنا، تو یہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے اور صدمے میں مبتلا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن نے واضح فرما دیا کہ یہ ایمان والوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ان وسوسوں کا علاج آخری صورت میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ یہ صورت بار بار پڑھنا، اس کے ترجمے پر غور کرنا، اور صبح و شام آخری 3 قل ان کو پڑھنے کا 3 مرتبہ اہتمام کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔